میرا عشق بھی تو آقا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج، زکاتاں، صوم، صلاۃ، اذان بھی تو، میری زہد، عبادت، طاعت، تقوی، آقا علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا سامل بچھڑا، میرا سامل بچھڑا، میرا سامل بچھڑا، شام سلونا، میرا سامل بچھڑا، شام سلونا، من موہن جانان بھی تو، میرا ہاتھی، مرشد پیر طریقت، شیخ حقائق دان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، تکیا مان تران بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، تکیا مان تران بھی تو، آقا میرا بھرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فخر دین، عشق کے ادنا غلام، صاحب تخت و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح جان، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق برگو، عشق نخلو، عشق گل، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات والائے صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کا یہ پیار بھرا اجتماع جو علامہ مفتی مہروی سلامہ اللہ نے اپنے دوستوں، ساتھیوں، مسجد کی انتظامیہ، اہل دے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت مسجد میں خوبصورت جذبوں کے ساتھ، خوبصورت ترنم کے ساتھ منعقد کیا ہے، اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور میرے محترم برادر معظم حضرت علامہ صاحبزادہ والا ذی شان شیخ طریقت
پیر سید لال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی زیر صدارت یہ آج کا اہتمام علماء ذی وقار کی موجودگی میں، اور یہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ کہ ہر چہرے سے ایک امید کی کرن کا احساس ہوتا ہے کہ شاید میں ہی مسافر مدینہ بن جاؤں۔ اللہ جل جلالہ ان جذبوں کو قبول فرمائے۔ کائنات کی اصل وہ محبت پر ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ فلک ہوتا، نہ قوس ہوتی، نہ قزح ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ زما ہوتا، نہ سما ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ لو ہوتی، نہ کرسی ہوتی۔ اگر محبت نہ ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ جنت کی حور ہوتی، نہ جنت کا غلام ہوتا۔ اگر جنت نہ ہوتی، یہ آج جو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چکور چاند کی طرف اڑ رہی ہے، بنیاد محبت۔ 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے، وہ سمندر میں طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، بنیاد محبت۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو بنیاد محبت۔ باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے کچھ چیز حاصل کرتا ہے تو بنیاد محبت۔ بطن سمندر میں مچھلیاں غول در غول پھر رہی ہوتی ہیں تو بنیاد محبت۔ فضاؤں کے دوش جگنو جگمگاتا ہوا پھر رہا ہوتا ہے تو بنیاد۔ کوئل کوکتی ہے، بنیاد محبت۔ جب کائنات کی وسعتوں میں بنیاد محبت ہے، محبت یہاں تک ہے لولا کا لما خلقت الخلق، کالی کالی زلفوں والے، بددہا کے چہرے والے، ما زاغ البصر کے کاجل والے، وما رمیتا کی پھینک والے، رب فرماتا ہے علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وما رمیتا کی پھینک والے، سمتنا فتدلنا فکابہ کوثر کی جھلک دیکھنے والے۔ محبوب تو کائنات کا دلہا، لولا کا لما خلقت الخلق، اگر تو نہ ہوتا تو میں مخلوق کو پیدا بھی نہ کرتا۔ جمادات کو پیدا کیا، محبت تیری تھی۔ نباتات کو پیدا کیا، محبت تیری تھی۔ حیوانات کو پیدا کیا، محبت تیری تھی۔ بشر کو پیدا کیا، محبت تیری تھی۔ میں نے آدم کو صفی کیا، محبت تیری تھی۔ نوح کو نجی کیا، محبت تیری تھی۔ میں نے موسیٰ کو کلیم کیا، محبت تیری تھی۔ ابراہیم کو خلیل کیا، محبت تیری تھی۔ اسماعیل کو ذبیح کیا، محبت تیری تھی۔ داؤد کے ہاتھوں پر لوہے کو میں نے موم کر دیا، محبت تیری تھی۔ میں نے سلیمان کو ہواؤں پر تسخیر کے جذبے دیے، محبت تیری تھی۔ لولا کا لما خلقت الخلق، اگر تو نہ ہوتا تو میں چیخا کو گلزار نہ کرتا۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہواؤں کی تسخیر کا عمل سلیمان کو نہ دیتا۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں یوسف کو حسن نہ دیتا۔ اگر تو نہ ہوتا میں یعقوب کو اس کا بیٹا نہ ملاتا۔ اگر تو نہ ہوتا پہاڑ کو بلند نہ کرتا۔ اگر تو نہ ہوتا زمین کو وسعت نہ دیتا۔ اگر تو نہ ہوتا میں باغوں کو بہار نہ دیتا۔ اگر تو نہ ہوتا کائنات کے اندر لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے،
ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید ماہتاباں مقابل سے ڈل گئے۔ کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اصل میں سرکار کی محبت رب سے، رب کی محبت سرکار سے۔ یہ کائنات بنی، جہان بنا، دنیا بنی، اخلاق بنے، آسمان بنے، زمین بنی، کیفیت بنی، حیثیت بنی، گفتار بنی، کردار بنا، رفتار بنا، بازار بنا، مرغزار بنا، پوچھا بنیاد بنیاد چلو ذوق رہے، بنیاد بنیاد۔ دیکھو یہ محبت ابتدائی محبت کا حصہ ہے۔ ذرا ترازو لے کر اپنے آپ کو سارے تولنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ محبت کی بنیاد، وہاں پر بنیادی اس کا ابتدائی حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے موافقت۔ موافقت کیا ہے؟ بالکل محبت کا ابتدائی حصہ، چاہت کا، شفقت کا انتہائی بنیادی حصہ، جہاں بندہ دوست کے دوست کو دوست سمجھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اور دوست کے دشمن کو دشمن سمجھ کے اس سے نفرت کرتا ہے۔ بنیادی بالکل ابتدائی حصہ جسے موافقت کہا جاتا ہے۔ موافقت کیا ہے؟ یہاں پر موافقت یہ ہے کہ بندہ دوست کے دوست کو دوست سمجھتا ہے۔ اور ذرا غور کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ رب فرماتا ہے کہ میرا ولی میرا دوست ہے، میرا ولی میرا دوست ہے۔ اور یہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ محبت کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ تو دوستی لگاتا ہے رب لم یزل سے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا دوست ہے میرا ولی، غوث، قطب، ابدال، کائنات کی وسعتوں میں اللہ اللہ کرنے والا، وہ میرا دوست ہے۔ تو کہتا ہے تو میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو کہتا ہے تو میرا دوست ہے، وہ کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے۔ اجمیر والا میرا دوست ہے، لاہور والا میرا دوست ہے، پٹنہ والا میرا دوست ہے، بغداد والا دوست ہے، ملتان والا دوست ہے، شیخ نقشبند دوست ہے، چشتی اجمیری دوست ہے، عبد القادر جیلانی دوست ہے۔ یا اللہ تو میرا دوست ہے، اور مطلب ہے میرا دوست وہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ موافقت یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ جب تو ولی سے پیار کرتا ہے تو یقین کر لے کہ یہ محبت کی ابتدائی سیڑھی پر تو چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے تو یقین کر لے تو محبت کی سیڑھی پر چلنا شروع ہو گیا۔ فرید فرید کے نعرے لگاتا ہے تو یقین کر لے کہ وہ محبت کی سیڑھی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ کیا اس درجے پر تو پہنچا؟ غور کر، یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، اسے موافقت کہا جاتا ہے۔ پھر درجہ محبت آتا ہے، اسے ممانست کہا جاتا ہے۔ پھر محبت اور بڑھتی ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ موافقت ہے، ممانست ہے، پھر آگے سلسلہ بڑھتا ہے، موافقت ہے، ممانست ہے، مودت ہے، ہوا ہے، محبت ہے، پھر شرف ہے، پھر دین ہے، پھر بلا ہے، آخر میں جا کر آتا ہے جسے عشق کہا جاتا ہے۔ اب جب بندہ سب اس مقام پر پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، جب سارے سفر طے کیے، جسے لاہور جانا ہوتا ہے جنہیں ساحیوال سے گزرا، جی وہ اکاڑے سے گزرا، پتو سے گزرا، وہ جی ساگے مانگے سے گزرا، جی آگے گزر گیا، آگے گزرا، جی کیا آگے، جی لاہور آ گیا۔ اب جو کہتا ہے کہ میں گاڑی پر سوار ہوں، عشق کی گاڑی پر سوار ہوں، میں نے عشق کے مقام پر جانا ہے، کروں تو کیا کروں؟
تو کہتا ہے جناب میں نے سفر شروع کیا، پہلے موافقت ہے، پھر ممانست ہے، پھر مودت ہے، پھر محبت ہے، پھر شغف ہے، پھر تیم ہے، پھر بلا ہے، پھر جا کر عشق کا اسٹیشن آتا ہے۔ جب عشق کا اسٹیشن آتا ہے وہاں پر ذرا غور کرنا، جب عشق کا اسٹیشن آتا ہے، ادھر محب ہے، ادھر محبوب ہے، ادھر محب ہے، ادھر محبوب ہے۔ محبت کرنے والا محبوب سے کہتا ہے من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بات ازی من دیگرم تو دیگری۔ محبت کرنے والا کہتا ہے اے میرے معلوم، میرے محبوب، میرے معشوق، تو میں ہو گیا ہوں، میں تو ہو گیا ہوں۔ یہاں پر نطق و لب الگ الگ نظر آتے ہیں، مقصد ایک ہوتا ہے، شخصیتیں دو نظر آتی ہیں، مطمع نظر ایک ہوتا ہے، گفتار الگ نظر آتی ہے، کردار ایک ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر بولنے والے نطق و لب الگ الگ ہوا کرتے ہیں، منشا اور مقصود ایک ہوا کرتا ہے، منشا اور مقصود ایک ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر کام الگ الگ ہوا کرتے ہیں مگر مطمع نظر ایک ہوا کرتا ہے، سفر الگ الگ ہوا کرتے ہیں مگر منزل ایک ہوا کرتی ہے۔ وہاں پر بظاہر تقاضے الگ الگ ہوا کرتے ہیں مگر محبت کی منشا ایک ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں پر بندہ پہنچ جاتا ہے، یہاں پر بندہ پہنچتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر وہاں پر بندہ سوچتا ہے کہ یہاں پر یہی عقل اگر نیستان اگاتی ہے، نیستان اگاتی ہے، کانا اگاتی ہے، نیستان اگاتی ہے، تو یہی عشق اس سے ساز دل فریب کو بنا دیا کرتا ہے۔ یہ عقل انسانی جو یہاں پر کام کرتی ہے تو سفر کو طے کرتی ہے، عشق محبوب کے کوچے تک لے جایا کرتا ہے۔ یہی عقل جب بندے کو کہتی ہے تو پھر یہ عقل وہاں پر پھولوں کو اگاتی ہے، پھولوں کو اگاتی ہے، امبر کو اگاتی ہے، خوشبوؤں کو اگاتی ہے۔ یہ عقل خوشبوؤں کو اگاتی ہے مگر یہ عشق ہوتا ہے جو دامن محبوب میں بکھیر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ عقل یہاں پر گلستانوں کو اگاتی ہے مگر عشق وہ ہے جو وہاں پر بلبلوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے، پیار محبت کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، محبت کے ساتھ یہ اتنے بڑھ جایا کرتے ہیں تو پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ من آدھا لی ولیجن فقط آزنتہ بالحرب۔ دنیا والوں یہ راتوں کو جاگنے والا، صبح کے اجالے میں جاگنے والا، دن کے اجالے میں جاگنے والا، رات کی تاریکیوں میں جاگنے والا، جب خلوت ہوتی تھی تو میں ہی میں ہوا کرتا تھا، جب جلوت ہوا کرتی تھی میں ہی میں ہوا کرتا تھا، جب اس کی گفتار ہوا کرتی تھی تو میں ہی میں ہوا کرتا تھا۔ آج میں اسے اعزاز دے رہا ہوں کہ جب تو کہتا تھا دن کی جلوت میں کہتا تھا، تو خلوت میں کہتا تھا، تو ہی تو ہے۔ آج میں یہاں پر ایک اور رب ذو جلال فرماتا ہے محبت کا انداز یہاں تک بڑھ گیا ہے، یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ آج میں ساری کائنات کی وسعتوں پہ تیرے قدموں کی دھول بنا رہا ہوں۔ یہ عشق ہے، یہ مقام محبت ہے۔ ذرا دیکھنا مقام محبت، یہ محبت کا جو مقام ہے، بھئی محبت کرنے والے بڑے ہیں، گلی کوچوں میں بھی مل جاتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر بھی مل جاتے ہیں، شہرگاہوں میں بھی مل جاتے ہیں، مگر یہ آج کا عنوان نہیں، یہ آج کا عنوان نہیں ہے۔ آج کا عنوان اس بندے کی محبت ہے جو رنگ کا کالا ہے اور بلال حبشی ہے۔ آج اس کی محبت کا تذکرہ ہے جو ابو بکر ہے اور جس نے نگاہ ناز اٹھا کر دیکھا تو اسے صدیق اکبر بنا دیا، عمر آئے اسے فاروق بنا کے رکھ دیا، محبت کی نگاہ سے دیکھا عثمان نے اسے گھڑی بنا کے رکھ دیا، اور محبت کی نگاہ سے دیکھا علی نے اسے المرتضیٰ بنا کے رکھ دیا۔ وہ رنگ کا کالا بلال حبشی، ہونٹ موٹے لال چمٹے، لوگ اپنے دروازوں سے دھکے دیتے
مگر جب اس پر عشق کا رنگ چڑھ گیا، رنگ عشق کا چڑھ گیا، رنگ عشق کا چڑھ گیا، تو پھر وہ بندہ عام نہ رہا، عشق مصطفی کا رنگ چڑھا۔ یہ بلال حبشی چلتا فرش زمین پر تھا، مگر اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی۔ میں گیا، خدا کی قسم، یہ پرسوں کی بات ہے، کل کی نہیں، کل میں ایک اور جگہ تھا، پرسوں میں گیا ایک دن، اس سے بھی چھوٹا بچہ، لوگ پرجوش ہوئے، چھوٹا سا بچہ، مجھے اس نے، پھر صاحب یہ آپ غور کریں، پتہ نہیں کہ آپ نے نعرہ سنا یا نہیں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا۔ اس نے چھوٹے سے بچے نے پتلی سی آواز کے ساتھ یہ اس نے نعرہ لگایا، میلاد کیوں منایا ہے، اور جواب دینے والا دیا کہ کملی والا آیا۔ میلاد کیوں منایا ہے، 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 آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہ آنے والا محبوب جب آیا، جب ہم ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے کہ میرا محبوب آ گیا، وہاں پر رینگتا ہوا کیڑا اور مکوڑا کہہ رہا تھا میرا بھی تو محبوب آ گیا۔ جہاں پر عمر فاروق کہہ رہے تھے یہ میرا محبوب آ گیا، وہ فضاؤں کا جگنو جگمگا کر کہہ رہا تھا میرا بھی تو محبوب آ گیا۔ اور جہاں پر عثمان غنی کہہ رہے تھے، حیدر کرار کہہ رہے تھے، بلال حبشی کہہ رہے تھے، صہیب رومی کہہ رہے تھے، امام کہہ رہے تھے، حسن کہہ رہے تھے، حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، تو جنت کی حور کہتی میرا بھی تو محبوب ہے۔ غلام بہشت کہتا ہے میرا بھی تو محبوب ہے۔ وہ کائنات کی وسعتوں میں جتنے نبی آئے ہیں، جتنے نبی ہیں، یاد رکھنا آدم کے ماننے والے انسان، نوح کے ماننے والے صرف انسان، یحییٰ کے ماننے والے صرف انسان، کریم کے ماننے والے صرف انسان، ابراہیم کے ماننے والے صرف انسان، سبی کے ماننے والے صرف انسان۔ یہ کائنات کے اندر پہلا اور آخری نبی ہے کہ جب آیا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ مان رہا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یارو یہ محبت کے سودے ہیں، یہ محبت کے سودے ہیں، اور مجھے محسوس ہو گیا کہ میں ٹھیک محبت کی منڈی میں آیا ہوں، ٹھیک محبت کی منڈی میں آیا ہوں، جہاں پر آپ سبز منڈی میں چلے جائیں، فروٹ منڈی میں چلے جائیں، جو سودا ہوتا ہے وہی بولا جاتا ہے۔ ٹماٹر ہے ٹماٹر لے لو، ٹماٹر ہے ٹماٹر ہے ٹماٹر ہے، مٹر ہے تو مٹر ہے، مٹر ہے مٹر ہے، پھل ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے آم لے لو آم لے لو آم لے لو آم لے لو۔ اور یہاں پر وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں جس جگہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر منڈی میں جیسا سودا ہوتا ہے ویسی ہی بولیاں اٹھتی ہیں۔ اور یہاں مجھے لطف کی بات یہ ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے محبوب آ گیا، محبوب آ گیا۔
आओ ذرا چند جھلکیاں کہ سرکار دو سرا سے صحابہ کرام پیار کیسے کرتے تھے. چند جھلکیاں دیکھو. ایک جھلکی تو یہ ہے حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود آیا اور یہ تھا کافروں کا ایلچی بن کر آیا. واپس جا کر کہا میں آج محمد سے ملاقات کر کے آیا ہوں, مکے والوں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مکے والوں نے کہا کہ کھاتا ہمارا ہے گاتا اس کا ہے, اور روٹی پانی دال چلے وہ ہم سے لیتا ہے, وہ باتیں محمد کی کرتا ہے. بتاؤ تم کیا دیکھ کر آئے ہو. اب ذرا جملے سننا, اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں تم بریلویو سنو, تم دیوبندی ہو دیوبندیو سنو, تم اہل حدیث ہو اہل حدیثو سنو, تم شیعہ ہو اور شیعہ سنو. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا. وہ جا کر اس نے رپورٹ پیش کی, جا کر کہتا ہے او مکے کے رہنے والوں تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا آمینہ کے لال وضو فرما رہے تھے. انہیں کہا اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ, میرے آقا چہرے کو دھو رہے تھے, اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے, اپنے قدموں کو دھو رہے تھے, سر مبارک پر پانی لگا رہے تھے. اور وہاں پر اس نے کہا میری نگاہوں نے دیکھا ابھی محمد عربی کے چہرے کو چومنے والا پانی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ اس کے ماننے والے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا کرتے تھے. اچھا اور کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے ایک اور بھی دیکھا فَاللَّهِ إِنْ يَتَنَخَّمْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ فَدَّارَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد نے اپنا تھوک پھینکا. یہاں کوئی بندہ بازار میں چلے جائے کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, وہ تو کہتے لوگ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں, وجود پیچھے کر لیتے ہیں, کہیں تھوک نہ گرے. مگر آمینہ کے لال جب تھوک پھینکنے لگتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اور اس نے کہا عروہ بن مسعود نے کہا وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَخَّمْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ. جب اس محمد عربی نے اپنا تھوک پھینکا, اس کے ماننے والوں نے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا. کسی نے ہاتھ پہ اوپر اگر دعا دہن مصطفیٰ گرا, اس نے زمین سے نہ رگڑا, اس نے کپڑے سے صاف نہ کیا, اس نے پانی کے ساتھ نہ دھویا, بلکہ کچھ نصیبی سمجھتے ہوئے کبھی چہرے پہ مل لیا, کبھی سینے سے لگا دیا. یارو یہ محبت ہے. اذا تکلم خفضوا اصواتهم. اور یہ بھی کہا جب محمد عربی بات کرتا تو سارے خاموش ہو جایا کرتے. اور دوسری روایت میں ہے کن طیور علی رؤوسہم, صحابہ یوں دم بخود ہو کر خاموشی سے بیٹھتے, یوں محسوس ہوتا کہ سارے کے سارے جنگل کے پرندے اڑ کر ان کے سروں پر آ بیٹھے. یہ انداز ہوتا. اور یارو ذرا غور کرو, محبت کا یہ انداز ہے. کائنات کے آقا آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اپنے آپ کو کمرے میں رکھا, صحابہ کرام نماز ادا کر رہے. اور میں پیار سے کہتا ہوں خدا کی قسم میرے بابا جی قبلہ فرید الحسن نے مجھے چٹکی لے کر بات کرنا نہیں سکھایا, محبت سے بات کرنا سکھایا ہے. اور میں ہر مسلک سے, ہر مشرب والے سے ایک پیار سے کہتا ہوں کہ تم میری باتوں کو ذرا غور سے سننا. علامہ میرے مفتی صاحب آپ کے پاس ہے, مفتی علی عمران قادری آپ کے پاس ہے. یہاں پر اگر میں چلا بھی جاؤں تو یہ باتیں ان سے ضرور شیئر کریں. یہ مظہر فرید کہہ کے گیا ہے, اگر میری باتیں بھائی صاحب ہو سکے تو ٹیلی فون نہ کریں, ٹیلی فون چھوڑ دیں, دفع کریں ٹیلی فون. اس وقت معاف کرنا, میں بڑے یہاں ادب چاہتا ہوں. یا جس کا ٹیلی فون اپنی جیب میں دیکھے میں آپ کو دکھائی دیتا.
یہ ٹیلی فون میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے، کیا مجال یہ بول جائے کیا مجال اس کی، اس کا میں نے گلا دبایا ہوا ہے اور یہ نہیں بولے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کا گلا دبا دو، کوئی گھنٹی نہ آئے، یا پر ٹیلی فون کی طرف متوجہ نہ ہو، باتیں ٹیلی فون میں نہ کریں، باتیں مدینے والے کے ساتھ کریں۔ میں کہتا ہوں مدینے نہ پہنچو تو مجھے پکڑ لینا۔ یہ بات ہوئی، یہ میلاد کوئی آئے چلا جائے، سنو انسنی کر دو، یہ کوئی میلاد ہوتا ہے؟ اور تم یہاں پر دیجے ساتھے چیلوں پر نہیں آئے ہو، تم یہاں پر وہ کسی ختم سی میں کہ وہاں اس انداز میں بیٹھو، تم میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو۔ اور یہ وہ لوگ تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جو نگاہ مصطفیٰ میں چڑھے ہوئے تھے، نگاہ مصطفیٰ میں چڑھے ہوئے تھے۔ یارو ذرا غور کرو، وہاں پر پڑھی نماز جا رہی ہے، الجامع صحیح بخاری، پڑھی نماز جا رہی ہے، دوران نماز دیکھا حجرہ مصطفیٰ کو جا رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھی نماز جا رہی ہے، دیکھا حجرہ مصطفیٰ کو جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام تڑپے اور آقا کو خبر نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام تڑپے آقا کو خبر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ ادھر تڑپتا ہے، میرا مصطفیٰ بسم اللہ کی آواز مدینے سے لگایا کرتا ہے۔ غور کرو، اب یہاں پر اللہ اکبر، سبحانک اللہم الحمدللہ، مگر دیکھا حجرہ مصطفیٰ کو جا رہا ہے۔ غور کریں، علامہ میرے یہاں پڑھا رہے تھے، یہ عالم دین ہے، کبھی نماز پڑھاتے نہیں ایسے دیکھا؟ مولا آپ بتائیں ایمانداری سے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہیں دیکھا؟ اور یہ صحابہ کی نماز ہے، پڑھتے نماز ہیں، چہرہ پھیر کر دیکھتے حجرہ مصطفیٰ کو۔ میرے آقا سے بھی رہا نہ گیا، اب ذرا سننا، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ بَرَكَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ علیہ وسلم۔ وظن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی خارج الى الصلاة على الصف، نکس ابو بکر على عقبیہ لیصل الصف، اور وہاں پر میرے آقا نے پردے کو ہٹایا۔ اور آج بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں عمرے کے ٹکٹ میں آنے والوں، اور یہ میں یقین جانے، یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا یہ رش اس لیے نہیں ہے کہ یہاں صرف عمرے کا ٹکٹ ہے، یہ بھی قابل ثواب بات ہے، کیونکہ میں پہلے بھی جب آیا تھا تو آپ نے دیوانوں کی طرح اسی طرح سے مجھے سنا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ذات ہے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ اور آج تو ہر چہرہ وہ خوشی سے چمک اس لیے رہا ہے کہ شاید مدینے کے لیے ٹکٹ میرا ہی نکل آیا۔ اٹھا دو پردہ، اور آج ہم میرے آقا نے پردے کو اس وقت ہٹایا کہ میرے غلام مجھے تکنا چاہتے ہیں، آج ہم بھی درخواست کرتے ہیں اٹھا دو پردہ، آقا اٹھا دو پردہ، آقا اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، آقا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، آقا اٹھا دو پردہ۔ میرے آقا نے پردے کو ہٹایا، کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرات ينظر الینا وهو قائم، صحابہ فرماتے ہیں سرکار کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں تک رہے تھے، کہتے ہم نے دیکھا کأن وجهه برکۃ مصحف، اس سے پہلے ہم نے قرآن کو دیکھا تھا، صفوں پر قرآن کو دیکھا تھا، کپڑے پہ لکھا قرآن کو دیکھا تھا، ہڈیوں پہ لکھا قرآن کو دیکھا، پتوں پہ لکھا قرآن کو دیکھا، شالوں پہ لکھا قرآن کو دیکھا، لکڑی پہ لکھا، لیکن آج خدا کی قسم لکھا ہوا قرآن ہمیں چہرہ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
طہا کی آمد، یاسین کی آمد، دلبر کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کاننا وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے دیکھا کہ سرکار دوسرا کا رخ تاباں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن مقدس کا لکھا ہوا صفحہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ثم تبسم، میرے مصطفیٰ مسکرائے۔ دیکھیں حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ میرے آقا نے مسکرا کر مہر لگا دی، مسکرا کر مہر لگا دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب درمیان میں نماز پڑھتے ہوئے خیال مصطفیٰ آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میرے مصطفیٰ نے تمام دنیا کے اہل اسلام سے ایک عرض کرتا ہوں، آؤ ثم تبسم۔ میرے مصطفیٰ صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ صحابہ آمنہ کے لال کو تک رہے ہیں، آمنہ کے لال مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے منع نہ کر کے یہ ٹھپا لگا دیا، یہ مہر لگا دی کہ دنیا والوں جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور دوران نماز تمہیں خیال مصطفیٰ آ جائے، زلف مصطفیٰ کا خیال آ جائے، تو یاد رکھنا تمہاری نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز صدیق کی نماز بن جایا کرتی ہے، فاروق کی نماز بن جایا کرتی ہے، اور عثمانی نماز بن جایا کرتی ہے، اور حیدر کرار کی نماز بن جایا کرتی ہے۔ یارو یہ ثم تبسم فہممنا ان نفتتن من الفرح بروجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو اپنی نمازوں کو بھول رہے کہ دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہم پکا ارادہ کر لیں، فہممنا، ہم نے پکا ارادہ کر لیا، ہم نمازوں کو کھول کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ النفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ایسا کیا، فَنَكَسَ ابو بکر علی عَقِبَيْهِ، حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، تاکہ بھی رہے ہیں اور پیچھے ہٹ بھی رہے ہیں۔ سرکار اسرار کائنات کے آقا، آپ جلوہ فکن ہیں، اب جملے ذرا سنیے، اس موقع اور مقدس مجلس میں حاضر ہونے والوں۔ سرکار اسرار کائنات کے آقا جب سامنے آئے، وہ صحابہ کے جملے سنیں، کہتے ہیں فلما وضح، محبت سے سننا، فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے منظر دیکھے، کوس قزح کا منظر دیکھا، سمندر کی تنگیامیوں کا منظر دیکھا، ہم نے ہواؤں فضاؤں کے منظر دیکھے، مگر آج وہ منظر جو رخ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا، خدا کی قسم ایسا منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ یارو میں کہا کرتا ہوں یہی دیوانوں کا میلاد ہے، یہی پروانوں کا میلاد ہے، یہی مستانوں کا میلاد ہے، یہی درد والوں کا میلاد ہے، اور میں کہتا ہوں یہی بھرم والوں کا میلاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود پاس آ کے کھڑے ہو گئے، انی عالم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ ہے تو پتھر، مگر میں تجھے چومنے کے لیے بےتاب بڑا ہوں، اور فرمایا کہ بےتابی میری اس لیے نہیں کہ تو جنت الفردوس سے آیا ہے، لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک اب استلمک ما قبلتک بل استلمتک۔ آپ نے فرمایا حجر اسود مجھے پتا ہے تو ہے ذات کا پتھر، جنت الفردوس سے اترا ہے، مگر تجھے چومنے کے لیے بےتاب اس لیے نہیں ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے،
बेताब इसलिए हूँ کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق عجیب ہے. میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام سے انہیں بھیجا کہ جاؤ کافروں سے بات کرو, ہم نے احرام باندھا ہوا ہے, بیت اللہ کا طواف تو کرنے دیں. مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. دیکھو بھئی میرے آقا نعمت طواف کرنے چاہتے ہیں, طواف کرنے دو. کافروں نے کہا کہ ہم اس کے دشمن, جسے تو اپنا نبی کہتے ہیں, ہم اس کے دشمن, وہ ہمارا دشمن, ہم اسے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں. مگر کون جانتا تھا آج جسے طواف کرنے نہیں دیا جا رہا کل فاتح بن کر اسی مقام پر آئے. انہوں نے کہا کہ عثمان ایسا کرو, تم بیت اللہ کا طواف کر لو, ہم اسے طواف نہیں کرنے دیں. وہ جملہ سنیں جو دیوانے کا جملہ نکلا. انہوں نے کہا واللہ لا اطوف بہا حتی یطوف بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم مجھے کہتے ہو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں, میں نے بیت اللہ کی وجہ سے محمد کو نہیں پہچانا اور محمد کی وجہ سے بیت اللہ کو پہچانا. اور تم مجھے کہتے بیت اللہ کا طواف کر لو. جب تک میرے آقا کی زلفیں اس میدان میں لہراتی نہیں ہے, پھر آمنہ کا لال چلتا نہیں ہے, پھر آمنہ کا لال وہ اس انداز میں پھرتا نہیں ہے, یاد رکھنا کہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا. یہ عشق مصطفیٰ ہے, اور یہ عشق مصطفیٰ ہے. ران ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی, سر اقدس ہے میرے آقا نعمت کا, اور آرام فرما رہے ہیں سرکار دو سرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار کو بھی تکتے ہیں, ڈوبتے ہوئے سورج کو بھی تک رہے ہیں, اور کہتے ہیں سورج تو جاتا ہے تو چلا جا, ایک مرتبہ اپنے میں عشق کو تو پورا کر لوں, میں محبت سے آقا کو تک تو لوں, زلف حبیب کبریا کو دیکھ تو لوں, میں حضور کے مدعا کے چہرے کو سامنے دیکھ تو لوں. دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو. سورج تو غروب ہوا, مستی میں, محبت میں, عشق میں, ذوق میں, وجدان میں وہ سورج غروب ہو گیا. اور جس کے لیے سورج غروب ہونے دیا تھا وہ بھی بے اختیار نہیں تھا, وہ بھی بے اختیار نہیں تھا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اللہم انا علیجن فی طاعتک وطاعت رسولک فاقبض علیہ الشمس. میں ابھی عربی عبارت پڑھتا ہوں اور آپ کے بندے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سارے عرب کے علاقے کے لوگ اٹھ کر یہاں غور کرے. ترجمہ میں ابھی نہیں کرتا یار, آپ کے ذوق کو میں سلام پیش کرتا ہوں, حقیقت یہی ہے. اور جب بھی کبھی میلاد شریف سنو ایسے ہی ذوق کے ساتھ سنا کرو, ایسے ہی محبت کے ساتھ سنا کرو. اے اللہ, علی کی سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میرے اللہ, علی تیری عبادت کر رہا تھا. علی اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک, علی تیری اطاعت کر رہا تھا, تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کر رہا تھا. فاقبض علیہ الشمس. یا اللہ, اس نے تو میرے چہرے کو دیکھ کر, وہ تو سورج کا بھی اس نے پرواہ نہ کی, وہ تو ڈوب گیا. مولا علی نے میرے لیے سورج کو ڈوبنے دیا ہے, میں اب درخواست کرتا ہوں اس کے لیے تو واپس تو پلٹا دے. یارو یہ محبت کے تقاضے ہیں. جاء بعض الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ الى ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک صحابی حضرت میمونہ کے پاس آ گئے. اما جی بڑے تڑپ رہے ہیں, سرکار دو سرا کو دیکھے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا. ماں جی
اب سرکار تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سرکار کو دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ برائے مہربانی ہمیں آج کوئی ایسی چیز تو لا کر دکھا دیں جس پر آقا نعمت نے اپنی نظروں کو جمایا ہو، اپنی نظروں کو ٹکایا ہو، کوئی ایسی چیز تو دکھا دیں۔ اماں کے اندر گئیں، جاءت بمرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آ کر فرماتے ہیں بیٹو یہ ہے آئینہ مصطفیٰ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا شیشہ، یہ ہے شیشہ۔ میرے آقا نعمت سامنے رکھ کر اپنی پیشانی کو دیکھا کرتے تھے، شیشہ یہ ہوا کرتا تھا، اپنی لبوں کو سنوارا کرتے تھے، شیشہ یہ ہوا کرتا تھا، بطحا کے چہرے کو دیکھا کرتے، شیشہ یہ ہوا کرتا تھا، وہ ماں زاغل بصر کے کاجل کو دیکھا کرتے، شیشہ یہی ہوا کرتا تھا۔ ماں جی ذرا دکھائیں تو صحیح۔ صحابی رسول علامہ علوسی فرماتے ہیں جو صحابی رسول نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گئے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کی نظر ٹکی ہے، نظر ٹکی ہے، ہٹتی نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں، اب تک رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ساتھ وہ اعلان بھی کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نظر ہٹاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم انی ارا سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلم ارا سورتی۔ لوگ شیشہ دیکھتے ہیں، انہیں ان کا چہرہ نظر آتا ہے، مگر خدا کی قسم مجھے تو اس شیشے میں آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اور میں ایک بات درمیان میں ایک اور بھی بات کہہ دوں، اگر یہ دیوانے سرکار سے پیار کرتے ہیں نا تو خدا کی قسم سرکار کی ان دیوانوں سے پیار کرتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کو آج اٹھاؤ اور پیار سے کہتا ہوں تم کسی بھی مسئلے سے متعلق ہو، میرے جانے کے بعد بھی اس ریکارڈ ہونے والی تقریر کو سنو۔ مظہر فرید اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہا، بات مظہر فرید کی اگر وہ ایک نمبر اور اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی ایک نمبر، تو پھر میں ایک پیار سے بات کہتا ہوں، اور پیار سے بات کہتا ہوں، محبت سے ذرا سننا۔ میں آپ سے صرف ایک تقاضا کرتا ہوں، بات ایسی ہی ہے اور یقیناً ایسی ہی ہے، تو پھر ایک کام کرنا کہ اپنے دل کی کھڑکی مدینے کی طرف کھول لینا، صرف یہ بات کرنا اور کوئی کام نہ کرو۔ اور یارو سنو سنو، کائنات کے آقا کتنا پیار کرتے ہیں اپنے دیوانوں مستانوں پروانوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سرکار، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی باتیں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں چلو ہم اپنی بات سنا دیتے ہیں۔ اب سننا ذرا، ہم اپنی بات کرنے لگے ہیں، اور ذرا اس بات کو دھیان میں اگر ہو سکے تو لکھ کر کفن کے ساتھ لے جانا، یہ کام آئے گی۔ کائنات کے آقا ایک دن موج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے باجی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرید الاسد وہ یہ شعر پڑھا کرتے اس موقع پر، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، موج میں جب آ گئے قطرہ سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ اب عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، سرکار فرماتے ہیں من اشد امتی بی حبا ناس یکونون بعدی لجبت احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ سرکار فرماتے ہیں تم بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہو میرے صحابہ، مگر میرے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اب نہیں بعد کے زمانے میں آئیں گے۔ من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی
وہ بعد میں آئیں گے، وہ کہ لا یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، وہ کہے گا بندہ، وہ کہے گا بندہ، وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہماری سونا لے لے، چاندی لے لے، ہیرے لے لے، موتی لے لے، جواہرات لے لے، کوٹھیاں لے لے، کاریں لے لے، من لے لے، تن لے لے۔ حکم ہوگا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ لوگ تو سونا چاہتے ہیں، تم مجھے واپس کر کے کیا لینا چاہتے ہو؟ لوگ تو چاندی کے طالب ہیں، تم واپس کر کے کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا سب کچھ لے لے، سب کچھ لے لے، سب کچھ لے لے، ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ اور دیکھو میں آپ کی اور اپنے جو حضور نے تھا، اگر اپنی دیکھیں اپنی تعریف آپ کرنا یہ حرام ہے نا، منع ہے، کوئی بندہ اپنی تعریف نہ کرے، لیکن میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہا، وہ تعریف کر رہا ہوں جو ہماری تعریف میرے مصطفیٰ نے۔ مسند احمد بن حنبل، آؤ پڑھو، آج بھی پڑھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي قَالُوا أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ قال انتم اصحابی واخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی۔ میرے آقا ایک دن موج میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروں۔ عرض کے حضور، صحابہ عرض کے حضور اَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جملہ ذرا سننا، فرمایا انتم اصحابی، یاد رکھنا تم میرے صحابی ہو، اور ذہن میں صحابی کی بڑی شان ہے، اگر مٹھی بھر جاؤ، اگر وہ تقسیم خیرات کر دیتا ہے، مٹھی بھر جاؤ، دوسرے پلڑے میں وہ سارے کائنات کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات رکھ دو تو پھر بھی وہ صحابی رسول کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سونے چاندی دینے والوں نے وہ نظارے نہیں دیکھے جو نظارہ اس مٹھی بھر جو تقسیم کرنے والے نے کیا ہے۔ اس نے زلف دوسرا کو دیکھا ہے، اس نے وجوہا کے چہرے کو دیکھا ہے، اس نے مازال البصر کے کاجل کو دیکھا ہے، اس نے ومال میتا کی پھین کو دیکھا ہے، اس نے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ یاد رکھو اس لیے اس کا بڑا اعزاز ہے، مگر آج میرے آمنہ کے لال ان غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ صحابہ کو سلام ہے بھائی، ہم ان کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہزاروں ولی بہت کتب جمع ہو جائیں گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتے، مگر میں مجبور ہوں کہ اس حدیث کو سناؤں جو مسند احمد بن حنبل میں تحریر ہے اور جو آمنہ کے لال نے عطا فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ عرض کہ حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو۔ جملے آگے والا جملہ سننا، وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي۔ میرے آقا نے فرمایا میں ان بھائیوں کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری انگلیوں پر چلتا ہوا سورج اور چاند دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے میری انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے پانی کے چشموں کو دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے میرے پسینے کی خوشبوؤں کو سونگا نہ ہوگا، جنہوں نے وہ میری زلف دوسرا کو دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی جھلک کو ملاحظہ کیا نہ ہوگا، جنہوں نے، یاد رکھنا میں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے وہاں پر کائنات کی وسعتوں میں میرے لعاب دہن کے ساتھ کھاری کنویں کو میٹھا ہوتا ہوا دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے وہ سلمہ بن اکوہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جڑتا ہوا دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے وہاں پر وہ علی المرتضیٰ کی آشوب چشم کے اندر جو میں نے لعاب دہن لگایا وہ اس کے ساتھ صحیح ہوتے ہوئے علی المرتضیٰ کو دیکھا نہ ہوگا، یہ نظارے دیکھے نہ ہوئے اور دیکھے بغیر ہی دل کا سودا مجھے مصطفیٰ سے کر چکے ہوتے۔ اور اتنا مقام، یہ مقام، اور لوگ رب یار سے کہتا ہوں یہ تو ہماری شان کو نہیں تولا جا سکتا، ہماری شان ہے جو سرکار نے ہمارے لیے فرمائی،
خدا کی قسم یہ تو ہماری شان کو نہیں تولا جا سکتا، تو آمنہ کے لال کی شان کو کیسے تولا جا سکتا؟ نہیں تولا جا سکتا۔ ذرا یارو غور کرو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ میرے آقا ہم غلاموں کو نوازے تو ہم کیوں نہ جھومیں بھائی؟ بھائی آقا ہمیں نوازے، اگر آقا ہمیں نوازے تو ہم کیوں نہ جھومیں؟ ہم کیوں نہ جھومیں؟ ہم مست کیوں نہ ہوں؟ ہم مست کیوں نہ ہوں؟ ہم سرکار کے نعرے کیوں نہ لگائیں؟ اور سرکار کے نعرے جذبات کے آپ نے کیوں نہ لگائیں؟ اس لیے کہ مدنی ماہی نے ہمیں نوازش عطا فرما دی۔ غور کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، طوبیٰ، اس کے لیے ایک مرتبہ خوش نصیبی ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، جھومے، اور میں پیار سے کہتا جیسے ہم جھومتے ہیں سرکار کا نام لے کر، سرکار کے نام میں، وہ سرکار، وہ بھائی وہ صحابہ، وہ تو انسان ہے۔ میرے آمنہ کے لال نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر رکھا تھا، خدا کی قسم آپ بتاؤ ذرا غور کرو، کیا احد پہاڑ جھوما نہیں تھا؟ کیا جھوما نہیں تھا؟ اور جھوما تھا۔ آمنہ کے لال نے قدم رکھا اور پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا۔ آمنہ کے لال نے قدم رکھا اور پہاڑ میں حرکت آ گئی۔ آمنہ کے لال نے پاؤں پہ ٹھوکر ماری، اسقط یا احد وانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور پہاڑ رک جا، تیرے وجود کے اوپر آمنہ کا نام آ چکا۔ اور دیکھو سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیا، دیکھا اور ایمان لایا، یا اللہ اس پر ایک مرتبہ رحمتوں کا نزول کر۔ صحابہ جھومے، رحمتوں کا نزول ہے، جھومنا چاہیے تھا، اور مگر ہماری خوش نصیبی بھی ذرا دیکھنا۔ سرکار فرماتے ہیں وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے دیکھا نہیں، بل دیکھے، دل کا سودا، اس نے مجھے میرے ساتھ کر دیا، اس پر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ نہیں، چھ مرتبہ نہیں، سرکار نے فرمایا یا اللہ 7 مرتبہ رحمتوں کا نزول کر دو۔ ہم کیوں نہ جھومتے؟ ہم جھومتے اسی لیے ہیں۔ بھائی آمنہ کے لال ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بات فرمایا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخلۃ فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ۔ اور نیا ممبر بنا، میرے آقا وہاں جلوہ افروز ہوئے، پرانے ممبر نے تو رونا شروع کر دیا۔ پرانے ممبر نے رونا شروع کر دیا، فحن الجذع، اللہ اکبر۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہوگا جو اپنی سوچ کے مطابق، اچھا میں پھر بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا، پرانا ہو گیا ہوں، آقا نے اس لیے چھوڑ دیا، میں پرانا ہو گیا ہوں، آقا نے اس لیے چھوڑ دیا، بس یہ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں فحن الجذع فسمعنا صوته كصوت العشار۔ وہ کبھی کسی کے اونٹنیاں رکھی ہوں، اونٹنی کا بچہ وہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو جس انداز میں اونٹنی وہ اپنی آواز نکالتی ہے، ذرا وہ پیش نظر رکھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے اونٹنی اپنے بچے کی تلاش میں بلبلاتی ہے، اسی طرح سے تلاش مصطفیٰ میں وہ ستون بھی رو رہا تھا، ستون رو رہا تھا۔ اب ذرا غور کریں، کوئی عقل میں آنے والی بات، ستون رو رہا ہو، کوئی فکر میں آنے والی بات، مگر حقیقت یہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار تشریف لائے، لجپال پریت نو توڑ دے، تے جن دی باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، فوضع یدہ، میرے آقا نے ہاتھ مبارک رکھا، لو لم یحتضرہ لفقت الی یوم القیامہ
اگر سرکار اس کو دلاسا نہ دیتے، صحابہ فرماتے ہیں قیامت آ جاتی آئے ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد، پھر بھی یہ فراق مصطفیٰ میں روتا رہتا۔ آج بھی بریلی بھی جاتے ہیں، دیوبندی بھی جاتے ہیں، اہل حدیث بھی جاتے ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں، چکرال بھی جاتے ہیں، اہل قرآن جاتے ہیں، سارے جا کر یاد کرتے ہیں، لکھا بڑا ستون حنانہ لکھا ہوتا ہے، وہ رونے والا ستون، اسے سارے مانگتے ہو۔ اگر کوئی غلام رسول وہ محبت مصطفیٰ میں 2 آنسو بہا دیتا ہے تو کیسے فراڈ لگاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ تو انسان ہے، اس کے تو آنسو کبھی گرے بھی ہیں، میں پوچھتا ہوں کبھی اور کبھی وہ پرانے ستونوں کے آنسو گرے، کبھی وہ روئے؟ اور یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ میرے نبی کا پیار ہے، اور جب نبی کا پیار جہاں تک وہ پتھروں پر قدم رکھ دیتے ہیں، وہ پتھر نکلنا پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ڈاکٹروں کی دعاؤں میں شفا ہے، انجیکشن میں شفا ہے، گولیوں میں شفا ہے، کیپسول میں شفا، کوئی شک نہیں، مگر میں کہتا ہوں کوئی ڈاکٹر دکھاؤ نا کہ جس نے اپنا قدم رکھا ہو تو سارے علاقے کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ اور یہ مدینے والا ڈاکٹر، یہ ایک ہی ڈاکٹر ہے، یہ مدینے والا ڈاکٹر ہے، یہ مدینے والا طبیب ہے، یہ مدینے والا حکیم ہے یارو۔ آؤ یارو آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا، یہ محبتوں کے پرہجوم انداز میں آقا ایک واری لنگا، آقا ایک واری لنگا تو ساڑی جاتے، آقا ایک واری لنگا تو ساڑی جاتے، داریاں کرساں میں سکھا رہا تھا، پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، حضور آپ نے آنا ہے نا، پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھولیساں، آقا کنگھی کرساں، منظر ذہن میں لائیں، منظر ذہن میں لائیں، آقا کنگھی کرساں تے سرما لبیساں تے کول بہیساں دلہا بنا، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے، آقا اونج تاں غریب آں، اونج تاں غریب آں پر دل تاں امیر، آقا اونج تاں غریب آں، آقا اونج تاں غریب آں پر دل تاں امیر، آقا اونج تاں غریب آں پر دل تاں امیر، آقا اونج تاں غریب، آقا اونج تاں غریب پر دل تاں امیر، تے جو چیز ڈیساں بٹے سارا جاتا۔ حضور تشریف لا چکے ہیں، خواجہ غلام فرید کوٹ میٹر والے، اب انہیں روکنے کا انداز کیا ہے؟ زوری جے ویسو تے بندن نہ دے، اور میں یہ شعر اس ذوق کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں،
وہ ذرا تصور ذہن میں رکھیں کہ آپ سرکار جانا چاہتے ہیں، اپنے اپنے گھر کا ذرا تصور لائیں. آپ کے کمرے سے جانا چاہ رہے ہیں، سرکار آگے جانا چاہتے ہیں، تو روکنے کا انداز، ایک ہاتھ سرکار کے قدموں پہ رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑا ہے، اور اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے غلام یوں عرض کرتا ہے، حضور زوری جے ویسے تے بنجن نہ دیسا، زوری جے ویسو بنجن نہ دیسا، گل پا کے پلڑا میں منتا کرے سا. آقا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھی سا، تے راج راج کے ویسوں میں سکا لہا. ایہو سوال فرید دا مانک ہے، میں کہتا ہے ایہو سوال آسان دا مانک ہے، ایہو سوال آسان دا مانک ہے. جند جان کٹ گھن، لٹ مال و دھن گھن، مویاں دیاں خبراں آپ پہ چل گھن، دل کار لیسا مٹھائیں ادا تے. ایک باری لنگ آ تو ساڑی جاتے، داریاں کرساں میں سکہ لہاتے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.